السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد حضرات سامعین کرام، انسان عقائد اور نظریات کی بنیاد پر مذہب کا ماننے والا شمار ہوتا ہے۔ مختلف مذاہب کے مختلف عقائد، نظریات اور خیالات ہیں۔ آدمی جو بھی عقیدہ، جو بھی نظریہ اپناتا ہے تو وہ آدمی اسی مذہب کا ماننے والا شمار ہوتا ہے۔ جیسے کہ مسلمانوں کے کچھ اپنے عقائد ہے، نظریات ہے، ایسے ہی عیسائیوں کے اپنے کچھ عقائد ہیں، یہودیوں کے ان کے کچھ اپنے عقائد ہے۔ تو ہر مذہب کے الگ الگ جو عقائد ہیں، آدمی جن عقائد کو مانے گا تو اسی مذہب کا ماننے والا شمار ہوگا۔ ہم سب مذہب اسلام کے جو عقائد ہیں ان عقائد کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور اسلام کے بہت سارے عقائد ہیں، ان عقیدوں میں سے اگر آدمی ایک عقیدے کو، دو عقیدوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں مانتا، تو وہ آدمی دائرے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ یوں تو عقائد کی بڑی فہرست ہے، لیکن دو عقیدے جو مسلمان مانتے ہیں وہ قیامت سے قریب آنے والی دو ہستیوں سے، دو شخصیات سے متعلق ہے۔ ایک تو حضرت مہدی اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مسلمانوں کا ان دونوں شخصیات کے بارے میں یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ قیامت سے قریب
حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے اور دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اب اگر ان نظریات کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ عقیدے نہیں مانتا تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں مہدی ہوں، جنہوں نے کہا کہ میں عیسیٰ ہوں جس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ وہ قیامت کے قریب آنے والے ہیں، وہ میں ہی ہوں۔ اس طرح مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں۔ ہر کچھ دن بعد کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے اور دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کہہ دیتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، عوام اور خواص ہر ایک پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس بات کا علم رکھے کہ جس مہدی کی بشارت اور جس عیسیٰ کے نزول کی نشانیاں احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائی ہیں، وہ کیا کیا ہے۔ ہر آدمی کو ان کے بارے میں معلومات رہنی چاہیے۔ جب امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان چیزوں سے غافل ہے تو اس طرح کے جھوٹے لوگوں کو عوام الناس اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اگر مسلمان اس بات کو جانتا ہوگا کہ جس مہدی کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے وہ ان کی یہ صفات، یہ نام اور یہ خصوصیات ان کی ہے، یہ علامتیں ہیں، اگر جانتا ہوگا تو وہ اس طرح کے جھوٹے لوگوں سے محفوظ رہے گا، ان کے چال میں نہیں پھنسے گا۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اگر مسلمان اس کو جانتا ہوگا تو وہ اس طرح کے جھوٹ بول کر کے دھوکہ دینے والوں سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اس کا ایمان سلامت اور محفوظ رہے گا۔ حضرت مہدی کے بارے میں بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بتلائی ہیں تاکہ ان باتوں کی روشنی میں مسلمان سچے مہدی کو پہچان سکے، اور ان باتوں کی روشنی میں سچے عیسیٰ کو پہچان سکے جب وہ حقیقتاً دنیا کے اندر آئیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہی باتوں کی روشنی میں مسلمان یہ بھی جان لے سکتا ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں حضرت مہدی سے متعلق بہت ساری باتیں بتائی گئی،
کچھ باتیں حضرت مہدی سے متعلق اور کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق آج آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت مہدی، ان کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت مہدی جو آئیں گے تو ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد صاحب کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد، آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا اور آپ کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوں گے اور آپ سعادات گھرانے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوں گے۔ اور پھر وہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں گے، جس وقت بھی اللہ کو منظور ہوگا مدینے سے مکہ جائیں گے، وہاں کے جو نیک اللہ والے رہیں گے وہ لوگ ان کو پہچانیں گے اور اس وقت وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہوں گے۔ وہاں پر اللہ والے ان کو پہچان کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور حضرت مہدی کے نہ چاہتے ہوئے بھی یا ان سے زبردستی اپنی بیعت کروائیں گے۔ جو نشانیاں حضرت مہدی سے متعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوب توجہ کے ساتھ میں سنیے، اس لیے کہ آگے چل کر کے میں ان لوگوں کا ذکر کرنے والا ہوں جو اپنے آپ کو مہدی کہہ رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ حضرت مہدی کے بارے میں نے بتلایا کہ وہ اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کو چھپائیں گے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی مرضی کے خلاف میں اس زمانے کے جو اللہ والے ہوں گے ان کو پکڑ کر کے ان کے ہاتھ پر زبردستی بیعت کریں گے۔ ان کی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، وہ تو چھپتے پھریں گے، وہ چاہیں گے کہ کوئی مجھے پہچان نہ پائے، اور ان کی آئیڈینٹی کو اتنا زیادہ اللہ نے مخفی رکھا ہے کہ جو مہدی ہوں گے اس رات کے یا اس دن کے آنے سے پہلے خود ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، جس کے بارے میں احادیث میں بتلایا گیا ہے۔ ان کو خود پتہ نہیں ہوگا، لیکن رات و رات چند گھڑیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام پر ان کو پہنچا دیں گے اور اللہ والے دیکھ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور پھر اس زمانے میں جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، ایک بادشاہ ہوگا جس کا نام حدیث میں سفیانی ذکر کیا گیا ہے، وہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کر کے مکے اور مدینے کے درمیانی علاقوں میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اس بیعت کے ہونے کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے وہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر اس کے بعد ملک شام اور ملک عراق کے علماء اور اولیاء وہ آ کر کے حضرت مہدی کی تلاش میں دوسری بیعت مکہ مکرمہ کے اندر ان کے ہاتھ پر فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت مہدی اپنے لشکر کو لیں گے اور اتنے ہی میں سفیانی اپنا دوسرا لشکر لے کر کے مکہ مکرمہ پر حملے کے لیے چلے گا۔
تو یہاں سے حضرت مہدی بھی اپنا لشکر لے کر چلیں گے، اور اس لشکر کے اندر جو مجاہدین رہیں گے وہ 313 کی تعداد میں، وہی تعداد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے غزوے میں، غزوہ بدر میں تھی، 313۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی کو فتح دیں گے، سفیانی شکست کھا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے حضرت مہدی رہیں گے۔ ان کی حکومت کا جو زمانہ ہوگا وہ 7 سال یا 9 سال، اور انہی کی حکومت کے چلتے ہوئے دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال دنیا میں آئے گا، فتنہ اور فساد پھیلائے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے رہتے ہوئے دنیا کے اندر نزول فرمائیں گے، اور ان کی وفات فلسطین کے اندر ہوگی۔ وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھا کر کے بیت المقدس میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ مختصر خلاصہ اور ان کی کچھ نشانیاں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ دوسری ہستی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ مٹی کا پرندہ بنا کر کے پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر کے اڑنے لگتا، اور پھر جو پیدائشی نابینا ہیں یا کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہے، ان پر ہاتھ پھیرنے سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا نام لے کر کے اگر کسی مردے کو آواز لگاتے تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے۔ یہودیوں نے ان کے قتل کی سازش کی، منصوبہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، بدن اور روح کے ساتھ۔ اور پھر قیامت سے قریب اللہ تعالیٰ دوبارہ جب دجال کو ختم کروانا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے، اور اس وقت میں آئیں گے جب فجر کی اذان ہو چکی ہوگی اور اقامت کہیں جا چکی ہوگی۔ 2 فرشتوں کو سہارا لے کر کے آسمان سے نزول فرمائیں گے، اور پھر حضرت مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد دجال کے تعاقب کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، اس کو پا لیں گے، اس کو قتل کر دیں گے۔ اور وہ کہاں پر قتل کیا جائے گا؟ اسرائیل میں ایک جگہ ہے لد، جس کا نام ہے، آپ اس کو گوگل پر جا کر تلاش کر سکتے ہیں، وہ جگہ آج بھی اسی نام سے موجود ہے۔ اس جگہ پر جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کر دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر امن و امان ہوگا، مسلمانوں کی حکومت اس زمانے کے اندر رہے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے۔ روایات میں یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے خاندان کی ایک لڑکی سے ان کا نکاح ہوگا، اور پھر یاجوج ماجوج کا خروج، اور ان کی دعا کی برکت سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ مختصر نشانیاں اور علامتیں، اور ان کے بارے میں کچھ باتیں جو روایات کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو ان دونوں ہستیوں سے متعلق یہ کچھ باتیں ہیں جو ہر مسلمان کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب اصل بات کی طرف، وہ لوگ جو آج اپنے کو مہدی کہہ رہے ہیں یا اپنے کو عیسیٰ کہہ رہے ہیں، کیا یہ علامتیں ان میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ یہ علامتیں آپ کے لیے ایک تھرمامیٹر، ایک کسوٹی کا کام دیں گی۔ کوئی بھی کہے کہ میں مہدی ہوں،
فوراً اپنی کسوٹی نکال کر کے اس پر اس سامنے والے کو پرکھ کر دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت مہدی کے بارے میں بتا دیا گیا کہ نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ کہنے والے کا نام محمد ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو ان کے والد کا نام کیا ہے؟ پھر وہ سادات گھرانے سے ہے کہ نہیں ہے؟ پھر وہ مدینے کے رہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں رہیں گی تو سامنے والا کتنا ہی عمدہ سے عمدہ طریقے پر اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرے، آپ اس کے جھوٹ کے فریب میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ اس کی باتوں میں آ گئے تو آپ فاسق ہو جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے، ایسی اتنا ہی نہیں، بلکہ ان لوگوں کی باتوں کے ماننے سے آپ کافر ہو جائیں گے، آپ کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے ان ساروں کے بارے میں تفصیلات ہر مسلمان کو معلوم رہنی چاہیے۔ اور پھر یہ جو فرقوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میدانی اعتبار سے یہ لوگ گھر گھر آ کر کے یا پھر لوگوں کے پاس جا کر پرسنل ملاقات کر کے اپنی بات رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنی باتوں کو پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا، جہاں پر اگر وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ان کی باتیں اگر آپ کو اچھی لگنے لگ جائے تو آپ ان کو سنتے چلے جائیں گے، اور آپ کو اس موقع پر اس آدمی کا غلط ہونا بتانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، اور آپ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے کہ میں اس آدمی کے باتوں کو، ان کے بیان کو سن رہا ہوں، کیا ان لوگوں کے بیانات کو سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے؟ کیونکہ آج کل پبلک ایسی ہے کہ ان کو نئی نئی باتیں چاہیے۔ اگر وہی فضائل والی باتیں سنائی جائے، وہی پرانے بیانات سنائے جائے تو وہ کہتے ہیں یہ تو برسوں سے سنتے چلے آئے ہیں، کوئی نئی بات سناؤ۔ اب وہ لوگ نئی نئی باتیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اسی لیے پبلک کو پسند بھی آ رہا ہے، اور پوچھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں، فکر نہیں، یہ سوچ میں بھی نہیں آ رہا کہ ان کا بیان سننا ہے، مولانا سے پوچھیں گے ذرا، نہیں، سنتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہو رہا؟ ایمان خراب ہو رہا، دائرے ایمان سے باہر چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو گئے، انجانے میں، معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم اتنا زیادہ نقصان و خسارے میں پڑ گئے، ہماری آخرت تباہ ہو چکی ہے۔ اور پھر یہ ڈائریکٹ لا کر کے آپ کی آخرت خراب کرنے والی باتیں نہیں کرتے ایسے لوگ، بلکہ اپنی باتوں کو اسلام کا نام دے کر کے اچھے روپ کے اندر پیش کرتے۔ جیسے کہ ایک فتنہ جو ہمارے شہر سے شروع ہوا تھا، اس میں یہ بات لگائی گئی تھی کہ آپ قرآن کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کریں۔ اب بتائیے کون مسلمان اس بات سے پیچھے ہٹے گا کہ قرآن جیسے کلام سے علاج کرنے کو کہا جا رہا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ اور پھر اس کے پیچھے جب آدمی لگ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے وہ آدمی سارے اپنے خیالات، اپنے عقائد اپنے ماننے والوں کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے نام سنا ہوگا طب نبوی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جس میں آپ نے علاج کے بارے میں بتایا، دواؤں کے بارے میں بتلایا۔ احادیث کی کتابوں کے اندر خاص ایک حصہ اور باب رہتا جس میں حدیثیں بتائی جاتی ہیں، طب کی، میڈیسن کی۔ تو یہ ایسے لوگ قرآن کا نام لے کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری حدیثوں سے انکار کرانا چاہتے ہیں جس میں حضور کے طب سے متعلق ارشادات ہے۔ اب بتائیے حضور
حضور کی ان حدیثوں کا انکار کرنے کے بعد کوئی آدمی مسلمان باقی رہتا ہے؟ تو وہ جو اپنی بات پیش کریں گے وہ ڈائریکٹ کفر والی بات نہیں رکھیں گے، اپنی بات کو اسلام کا لیبل لگا کر کے، اسلام کے یعنی اس کو اسلام کے طریقے میں لپیٹ کر کے آپ کے سامنے اچھے سے اچھا بنا کر کے پیش کریں گے، اور اس انداز میں پیش کریں گے کہ آپ کا دل اس کے قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہوگا تو یقیناً اس کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے آدمی کو فرقوں سے متعلق جانکاری رہنی چاہیے۔ اب نام اور تفصیل تو بہت ساری ہے، فہرست بھی بڑی ہے، لیکن وقت نہیں کہ ان سب کو بتایا جائے۔ بس نام سن لیجئے جن لوگوں نے حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، یا ان دعووں کے کیے بغیر ہی مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کا کام کر رہے ہیں، یا کم سے کم مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ ایک تو ہے ریاض احمد گوہر شاہی اور دوسرا ہے شکیل بن حنیف۔ ان دونوں لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، میں مہدی ہوں، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو یہ دو لوگ ہیں جن لوگوں نے اس طرح سے کہا، اور شکیل بن حنیف نے تو یہاں تک کہا کہ مہدی اور عیسیٰ یہ الگ الگ لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی آدمی کے دو نام ہیں، اور وہ میں ہی مہدی ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ شکیل نام ہے، حنیف کا بیٹا ہے۔ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہ نام محمد ہے نہ باپ کا نام عبداللہ ہے۔ تو میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہے، اس لیے میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی کہ میری باتوں کو خاص ذہن میں بٹھاؤ، اور جو بھی دعویٰ کرے اپنی جو کسوٹی میں نے آپ کو دی ہے اس پہ پرکھو۔ اگر صحیح نکلتا ہے تو مانیں گے، نہیں تو جھوٹا کہہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور ایک ہے فیاض بن یاسین، جو ہمارے BHEL کے علاقے کے اندر سے یہ فتنہ شروع ہوا تھا، شہر کے کئی علاقوں کے اندر۔ یہ مت سمجھیے کہ ہمارا علاقہ پاک ہے، آپ کے فرینڈز کالونی کے اندر، گلشن کالونی کے اندر تک اس آدمی کے ماننے والے ہیں، اور زیادہ عورتیں، چونکہ علاج معالجے کے اور داغے کے، دھاگوں کے، نظر کے، ان چیزوں کو عورتیں زیادہ مانتی ہیں، اور ایسی چیزوں میں عورتیں پہلے چلے جاتی ہیں۔ باضابطہ عورتیں اس عنوان پر جمع ہو رہی ہیں، 300 عورتیں، یہ بازو کے محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اسی لیے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ان فتنوں سے آگاہ رکھنا چاہیے، متنبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ایسے ایسے فتنے چل رہے ہیں، اپنے ایمان کو ان سے سلامت رکھنا ہے، اپنے ایمان کو ان سے بچائے رکھنا ہے۔ اور ایک ہے جاوید احمد غامدی، انہوں نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ مہدی ہے ہی نہیں، مہدی کوئی آنے والے ہی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یہی اسی سے ملتا جلتا عقیدہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، قیامت سے قریب عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ اور آخری آدمی جس کی باتیں سن کر کے ماننے والے کفر کے دائرے سے باہر تو نہیں جاتے، لیکن گمراہ ضرور ہو جاتے ہیں، اور نوجوانوں کا اکثر طبقہ اس آدمی کو سننے والا ہے، نوجوان ہی نہیں بلکہ بڑی عمر والے بھی اس کی باتوں سے متاثر ہو کر کے اس کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا گمراہ آدمی ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس آدمی نے کہا کہ یہ صحابی بدعتی تھے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔
اور یہ کہتا ہے کہ آج موبائل میں جو مسلمان قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھ رہا ہے اور جو صحابہ قرآن کو بغیر دیکھ کر کے پڑھتے تھے، اس موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنے والے کو اس صحابی سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کی بہت بڑی جماعت مرتد ہو گئی تھی، یہ اسی کا کہنا ہے۔ اور یہ صرف ایسی باتیں نہیں ہیں جو اٹکل ہانک دی جا رہی ہے اور اس پر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، باضابطہ علماء نے اس پر کام کیا، اس کی ریکارڈنگ کو اور اس کے ویڈیوز کو جمع کیا اور پھر ان سب کو سامنے رکھ کر کے مواد تیار کیا۔ اسی کی روشنی میں ان لوگوں نے، علماء نے اس آدمی کو گمراہ قرار دیا ہے۔ اجمالی باتیں اتنے وقت میں کہی جا سکتی، تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی۔ تفصیل جاننے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے۔ ختم نبوت والوں نے پیرامونٹ کالونی میں مسجد آمنہ میں ایک روزہ ورک شاپ رکھا ہے۔ کل شام سے، ہفتے کی شام مغرب کے بعد سے شروع ہوگا اور اتوار کے دن عشاء کے بعد تک چلے گا۔ اب ہم بھی پہنچے، دوستوں کو بھی لے کر کے جائیں۔ جتنے نام میں نے بتائے ہیں اور اگر کوئی ایک آدھ چھوٹ بھی گیا ہے، ہر موضوع پر تفصیل کے ساتھ میں ان کے کیا عقائد ہے، وہ گمراہ کیوں ہیں، ان کی بات ماننے سے آدمی کافر کیوں ہو جاتا ہے، یہ سب تفصیل وہاں پر آپ کے سامنے آئے گی۔ وہاں پر پہنچیے اور ان ورکشاپ سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے عقائد کو محفوظ رکھے، اسلام کے عقائد پر موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجیے۔ ہم نے